ذکر یہ چل رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے بشارت اور خوشخبری سنائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم آپ کو فتح مبین عطا فرمائیں گے، اور اس فتح مبین کے آ جانے کے بعد وہ تمام الزامات جو آپ کی ذات مبارکہ پر کفار، مشرکین، منافقین کی طرف سے لگائے گئے، اللہ ان تمام الزامات کو صاف کر دے گا اور ختم کر دے گا۔ الزام لگانے والے خود آپ کی صفائی، آپ کی طہارت، آپ کی عظمت کا اعلان کریں گے۔ اور ہوا بھی اسی طرح کہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور آپ کے پیغام کو وقت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے تھے، قدر و منزلت نہیں تھی ان کے دلوں میں، اور انہوں نے آپ کو اور آپ کے ساتھیوں پر مشکلات اور پریشانیوں کے دروازے کھولے ہوئے تھے، جب فتح مکہ ہوا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے دروازے کے پاس کھڑے ہیں، اور وہی الزام لگانے والے لوگ، وہی تکلیفیں دینے والے لوگ، وہی پریشان کرنے والے لوگ سارے سامنے کھڑے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن ان سے پوچھا، بتاؤ آج میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ تم کیا سلوک چاہتے ہو مجھ سے؟ تو انہوں نے جواب میں کہا، انت الکریم ابن الکریم، آپ بھی اچھے اور آپ کے آباء و اجداد بھی بڑے اچھے۔ یہ وہی لوگ کہہ رہے ہیں جو شاعر، ساحر، مجنون، کاہن، کذاب یہ ساری باتیں کیا کرتے تھے۔ آج انہی کی زبانیں خود یہ اقرار کر رہی ہیں کہ ہم نے جو آپ پر الزامات لگائے وہ سارے کے سارے جھوٹے تھے۔ سچی بات یہ ہے اور حق بات یہ ہے کہ انت الکریم ابن الکریم، آپ بھی معزز اور آپ کے آباء و اجداد بھی عزتوں والے، آپ بھی سخی اور آپ کے باپ دادا وہ بھی سخی، اور آپ سخیوں کی اولاد ہیں، نیک لوگوں کی اولاد ہیں۔ جب انہوں نے اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کر لیا تو پھر رحمت للعالمین کی رحمت کا یہ تقاضا تھا، اور پھر دنیا کے سب سے بڑے خیر خواہ انسان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی کا یہ تقاضا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس جواب میں وہی جملہ دہرایا اور وہی بات اپنی زبان سے نکالی جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہی تھی، چونکہ حضرت یوسف بھی نبی اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے نمائندہ اور نبی، اور یہ نبی کی سیرت اور کردار ہوتی ہے، اور یہ نبی کا مقام ہوتا ہے، اور یہ نبی کے لیے شرف کی بات ہوتی ہے کہ وہ اس وقت اپنے دشمنوں کو معاف کرتا ہے اور ان سے صلح کرتا ہے جب وہ اس کے قابو میں ہوتے ہیں اور جب وہ ان سے انتقام لینے پر قادر ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبیوں کی شان ہے کہ جنہوں نے برائیاں کی ان کو معاف بھی کیا اور ان کے ساتھ احسان اور نیکی بھی کی۔ تو بھائیوں نے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے اپنی غلطی کا اقرار کرتے ہوئے کہا تھا، تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین، اے بھائی جان اللہ نے آپ کو ہمارے اوپر مقام اور مرتبہ دیا تھا جس کو ہم سمجھ نہیں سکے، ہم ہی خطا کار اور غلطی پر تھے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی یہی بات کی، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے بعد، آج کے دن تمہارے اوپر کوئی سرزنش نہیں کی جائے گی، کوئی پوچھ گچھ نہیں کی جائے گی، آج آپ سے کوئی بھی مطالبہ نہیں کیا جائے گا،
لا تثریب علیکم الیوم، اور اللہ کے پاک پیغمبر نے بھی یہی بات کی، لا تثریب علیکم الیوم انتم الطلقاء، نبی علیہ السلام نے کہا آج تم سب آزاد ہو، میں کسی سے کوئی بھی بدلہ لینے کے لیے آمادہ اور تیار نہیں ہوں۔ یہ ہے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ قیامت تک ایسی کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی زندگی کے اندر آپ کا اپنے دشمنوں کے ساتھ جو حسن سلوک تھا اس کی کوئی مثال لا سکتا نہیں۔ اپنوں کے ساتھ تو اچھائیاں ہر کوئی کرتا ہے، اپنوں کے ساتھ نیکیاں تو ہر کوئی کرتا ہے، نیکی کرنے والوں کے ساتھ نیکی بدلے میں اور احسان تو ہر کوئی کرتا ہے، لیکن جانی دشمنوں کو بھی کھلے دل سے معاف کر دینا، اور صرف معاف نہیں کرنا بلکہ ان کو اپنا ساتھی بنانا، اور صرف ان کو ساتھی نہیں بنانا، ان کو جنت میں بھی اپنا رفیق بنانا، یہ مقام اور منصب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضرت وحشی آئے نا نبی علیہ السلام کے پاس، جنہوں نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، تو وہ آئے تو نبی علیہ السلام نے ان کے لیے بھی معافی کا اعلان کر دیا، ان کو بھی معاف کر دیا، لیکن اتنی بات کی نبی علیہ السلام نے کہ میرے سامنے کم آیا کرو، تمہیں دیکھ کے نا مجھے اپنے چچا یاد آ جاتے ہیں، مجھے اپنے چچا کی شہادت یاد آ جاتی ہے، وگرنہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر باطن کا صاف ہوں، میں نے زبان سے بھی معاف کیا اور میں نے دل سے بھی تمہیں کیا کیا ہے، معاف کیا۔ تو یہ ہے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ اللہ رب العزت اس فتح مبین کے بعد ان تمام الزامات کو ختم کر دیں گے جو منافقین نے، کفار نے، مشرکین نے آپ کی ذات پر لگائے تھے۔ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ، اللہ رب العزت اپنی نعمت کو بھی آپ پر مکمل کر دیں گے۔ نعمت احسان اور نعمت اللہ رب العزت کی طرف سے مکمل ہوئی، یہ تو تھی نا نوید، اللہ اپنی نعمت کو مکمل کر دیں گے۔ آگے نعمت مکمل کب ہوئی؟ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زندگی کا پہلا اور آخری حج کرنے کے لیے تشریف لائے مکہ مکرمہ میں۔ فتح مکہ کے بعد جو پہلا سال تھا نا، اس سال نبی علیہ السلام نے حج نہیں کیا، اس سال حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے امیر الحج بنا کر روانہ کیا۔ اس سال مسلمانوں کو فتح مکہ کے بعد جب حج فرض ہوا نا، تو سب سے پہلا جو حج امت کو پڑھایا گیا وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا، اور اس کے بعد نبی علیہ السلام کی زندگی کا آخری سال تھا، اور وہ آپ کا پہلا اور آخری حج تھا جو نبی علیہ السلام تشریف لائے مکہ مکرمہ میں۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے یہ آیت، جب وقوف عرفہ ہو گیا نا، وقوف عرفہ، تو مسلمان دعاؤں کے اندر، تو اس وقت اللہ نے یہ آیت نازل کی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہی ہے ویتم نعمتہ۔ اللہ نے فرمایا اتممت علیکم نعمتی، آج میں نے اپنی وہ نعمت، وہ احسان تمہارے اوپر بالکل مکمل کر دیا۔ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اللہ آپ کی رہنمائی کرے گا صراط مستقیم پر۔ یہاں پر مفسرین معنی کرتے ہیں یعنی رہنمائی، نبی علیہ السلام تو پہلے ہی صراط مستقیم پر تھے، تو اللہ رہنمائی کرے گا، مطلب اللہ رب العزت آپ کو اسی راستے پر پکا رکھے گا اور ثابت قدم رکھے گا۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے اندر ہم کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں، اس کا لغوی معنی تو یہی کیا جاتا ہے نا، یا اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا، حالانکہ ہم ہیں ہی سیدھی راہ پہ، جب نماز پڑھ رہے ہیں تو ہیں ہی سیدھی راہ پہ نا، تو معنی کیا ہوگا؟ یا اللہ ثبتنا علی الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ کی رہنمائی کی ہے، تو یا اللہ اب ہمیں اس پر پکا بھی رکھنا۔ سب سے پہلے ہے نا انابت، دل کے اندر طلب ہو اللہ تعالیٰ، پھر دوسرے نمبر پہ ہوتی ہے ہدایت۔ ہدایت کے 4 درجے ہیں نا، قرآن نے بیان کی ہے۔ سب سے پہلی چیز، جس بندے کے دل کے اندر
یہ بات آ گئی نا کہ یا اللہ مجھے حق راستہ دکھا دے، یہ ہے ہدایت کا سب سے پہلا درجہ۔ اس کو کہا قرآن نے کہا یہدی الیہ من اناب، قرآن میں آیا منیبین الیہ، اس کو کہتے ہیں انابت، طلب، جستجو۔ پھر دوسرے نمبر پہ ہوتی ہے انابت کے بعد ہوتی ہے ہدایت، اللہ وہ دروازے کھول دیتا ہے، پھر اللہ اس کے سامنے ہدایت کو واضح کر دیتا ہے، پھر اس کو سچ اور جھوٹ کا فرق معلوم ہو جاتا ہے، پھر اسے حق اور باطل کا امتیاز ہو جاتا ہے، پھر اسے پتہ چل جاتا ہے کہ حق کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، باطل کیا ہے، قرآن کیا ہے اور قرآن کے مقابل باتیں کیا ہیں۔ یہ ہوتی ہے ہدایت۔ پھر ہدایت کے بعد پھر بندے کو اللہ سے دعا کرنی چاہیے، یا اللہ اب ہدایت تو دے دی، اب اس کے بعد ہوتی ہے استقامت، کہ یا اللہ اب مجھے اس پر پکا بھی رکھنا، مجھے یا اللہ اس پر کیا رکھنا، پکا بھی رکھنا، کیونکہ ہدایت کے بعد استقامت ضروری ہے۔ اگر العیاذ باللہ استقامت نہ ہوئی اور انسان کے پاؤں جو ہے نا ان کے اندر لغزش آ گئی اور انسان پھسل گیا، تو پھر جب انسان واپس مڑتا ہے نا تو پھر دوبارہ ہدایت کے دروازے اللہ کھولتا نہیں ہے۔ وہ نبی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک غسان ایک علاقہ تھا، وہاں کا بادشاہ تھا جبلہ بن اہم اس کا نام تھا، وہ مسلمان ہو گیا، اور جب وہ مسلمان ہو کے آ رہا تھا نا تو صحابہ کرام کو پتہ چلا، حضرت امیر المومنین مدینہ سے باہر نکل کے اس کے استقبال کے لیے گئے کہ جبلہ بن اہم غسان کا بادشاہ مسلمان ہو کے آ رہا ہے۔ اللہ کی شان، وہ آیا، صحابہ کرام نے اس کا بڑا استقبال کیا، مسلمان ہو گیا، مدینہ میں رہنے لگا، اور پھر اس نے عمرے کا ارادہ کیا، اور حضرت امیر المومنین خود جبلہ بن اہم کے ساتھ اس کو عمرہ کروانے کے لیے خود تشریف لے گئے مکہ مکرمہ میں۔ میں آپ کو بات بتانے لگا ہوں کہ انابت اور ہدایت کے بعد استقامت کتنی ضروری ہے۔ تو وہ حضرت امیر المومنین نے خود کہا میں خود جاؤں گا اس کے ساتھ، اس کو عمرہ کرواؤں گا، حالانکہ یہ اس کے لیے سعادت اور نصیبے کی بات تھی کہ امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اپنی نگرانی کے اندر اس عمرہ والے کام اور مناسک ادا کروانے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ تو وہاں پر دوران طواف اس نے جو چادر احرام کی اوپر ڈالی ہوئی تھی نا، وہ کہیں سے اس کا کوئی کونا لٹکا ہوا تھا، تو دوران طواف ایک غریب صحابی اس کا پاؤں اس کی چادر کے اوپر آ گیا۔ اب اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے، اللہ تعالیٰ ایمان ہدایت کے بعد پھر بندے کو آزماتے ہیں کہ دیکھ، اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے، لیکن دنیا والوں کو اللہ رب العزت دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ بندہ کتنا پکا ہے، کتنا مضبوط ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے ہیں، اور نماز نبی علیہ السلام پڑھا رہے ہیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے، اور نماز کے دوران حکم آ گیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مسجد حرام کی طرف اپنا چہرہ پھیر لو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا رخ بدل لیا، جب رخ بدلا صحابہ کرام نے بھی پیچھے اپنا رخ بدل لیا۔ وہاں پر اللہ رب العزت نے یہ بات کی کہ یہ میں نے کیوں کیا، حالانکہ وہ بھی تو بیت المقدس بھی تو اللہ کا گھر اور کعبۃ اللہ بھی اللہ کا گھر۔ اللہ فرماتے ہیں لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اللہ فرماتے ہیں میں دنیا والوں کے سامنے ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ میرے رسول کا متبع کون ہے اور پھرنے والا بندہ کون ہے۔ مجھے تو پتہ ہے کہ کس کے دل کے اندر کیا ہے، لیکن میں دنیا والوں کے سامنے ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ میرے رسول کی اتباع میں کھڑے ہو کے آپ کی اتباع کرتے ہوئے اپنا رخ پھیرنے والا کون ہے اور کون ہے جو اس کے قدم پیچھے ہٹ جائیں گے۔ تو یہ کیا ہوتا ہے، ہدایت کے بعد پھر بندے کے اوپر اللہ کی طرف سے کیا آتی ہے، آزمائش آتی ہے، پھر پریشانیاں آتی ہیں، پھر لوگوں کی باتیں سننا پڑتی ہیں، لیکن اس کے بعد پھر بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ سے دعا کرے، یا اللہ مجھے اب پکا رکھنا۔ تو اس کا پاؤں آیا نا اوپر، تو وہ بادشاہ تھا، اور اس کے اپنی بادشاہی کے ابھی قریبی دن تھے، بادشاہت کو چھوڑ کے چند دن پہلے وہ بادشاہت کو چھوڑ کے آیا تھا مسلمانوں کے اندر رہنے کے لیے، تو ابھی تک اس کے ذہن کے اندر وہ بات تھی کہ میں بادشاہ ہوں،
تو وہاں پر تو کوئی اس کے سامنے آنکھ اٹھا کے بھی بات نہیں کرتا تھا، تو یہاں پر کیا آیا، اس کے کپڑوں کے اوپر پاؤں آ گیا، تو اس نے دیکھا نا پیچھے اور نظر پڑی اس صحابی پر اور اس مومن بندے پر، تو اس کو غصہ آیا کہ یہ بندہ میرے پاؤں کپڑے کے اوپر پاؤں رکھ رہا ہے، تو اس نے نا زور سے تھپڑ مارا اس مومن آدمی کے چہرے پر۔ تو وہ اس بندے نے، امیر المومنین تو ساتھ تھے، انہوں نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا، انہوں نے کہا امیر المومنین نے تھپڑ مارا تو میں تو اس سے بدلہ لوں گا، قرآن کا بھی حکم ہے۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ، جیسے کرو ویسے اسی کا بدلہ لینا۔ اس نے، امیر المومنین نے کہا بھئی بدلہ تو تجھے، اس نے کہا بدلہ، میں بادشاہ اور یہ میرے چہرے پر تھپڑ مارے گا، تماچا مارے گا؟ امیر المومنین نے کہا یہ تو ہونا ہے، یہ تو اسلام کے اندر ہے بات، یہاں پر امیر غریب بڑا چھوٹا یہاں پر سب ہی برابر ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، یہاں پر تو سب ہے۔ تو پہلے تو یہ اس کا، اسی پر وہ تھوڑا سا کترا رہا تھا، اس نے کہا میں ایسے مذہب کو بھی نہیں مانتا، میں دور رہا ایسے مذہب سے کہ جس کے اندر بادشاہ اور ایک عام رعایا اس کا کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ امیر المومنین نے کہا پہلے تو صرف تھپڑ اور اب ہے قتل، اب تو نے اسلام سے پھر گیا ہے نا، اب تو مرتد ہو گیا ہے، اب تجھے سوچنے کا موقع دیتے ہیں، 3 دن ہے، تو سوچ لے، دوبارہ اسلام قبول کر اور اس بندے کو اپنا بدلہ دے، اگر نہیں تو پھر اس کے بعد ارتداد کی سزا قتل ہے۔ اللہ کی شان، وہ بھاگ گیا، دوبارہ عیسائی ہو گیا۔ تو زندگی کے آخری دنوں میں نا، جب اس کی زندگی کے آخری دن تھے، تو اس کو پھر دل میں ارمان لگتا تھا، اور اس نے شعر کہے، اور اس نے کہا تنصرت الاشراف من خوف لطمۃ، ہاں بڑے بڑے لوگ ایک تماچے کے ڈر سے دوبارہ عیسائی بن گئے، اگر میں اس وقت وہ تماچا کھا لیتا تو کم از کم جہنم کی آگ میں تو میں نہ جاتا۔ تو ہدایت، اور ہدایت کے بعد کیا ہوتی ہے؟ استقامت۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ایمان پر، عقیدہ پر، نظریہ پر، اسلام پر یا اللہ ہمیں پکا بھی رکھنا۔ اچھا، پھر جب استقامت ہو جاتی ہے نا، پھر اس کے بعد جو اگلا نمبر ہے نا، جو ہدایت کا سب سے اونچا درجہ ہے، اس کو قرآن نے کہا ربط علی القلب، ربط علی القلب۔ یہ ربط یربطو کا معنی ہوتا ہے جس طرح کوئی زخم ہو نا انسان کے جسم کے، تو انسان اوپر کیا باندھتا ہے؟ پٹی، اس کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ رابطہ، باندھنا، کپڑے کے ساتھ کیا کر دینا؟ باندھنا۔ اب اللہ فرماتے ہیں ربط علی القلب، جب بندہ پکا ہو جاتا ہے نا، پھر میں اس بندے کے دل کے اوپر اپنی رحمت کی پٹی پھیر دیتا ہوں۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، قرآن میں آتا ہے 15ویں پارے میں، وَرَبَطْنَا، اصحاب کہف کا جہاں پر ذکر آتا ہے نا، اللہ نے فرمایا وہ ہدایت کے سب سے اونچے درجے پر فائز تھے۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دلوں کے اوپر اپنی رحمت کی پٹیاں باندھی تھی۔ تو یہ جب انسان کو مقام مل جائے نا ربط علی القلب کا، پھر دنیا ساری مخالف ہو جائے، پھر جو مرضی اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دے نا، تو پھر اس کے خون کے ایک ایک قطرے سے بھی سزا آتی ہے تو لا الہ الا اللہ کی آتی ہے۔ یہ جو ہے نا ہدایت کا پھر سب سے اونچا درجہ ہے، لیکن یہ استقامت کے بعد ملتا ہے۔ تو اللہ نے کہا وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اے میرے پیغمبر اللہ آپ کو اسی راستے پر پکا رکھے گا، آپ کو بھی اور آپ کے متبعین کو بھی۔ وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور اللہ آپ کی ایسی مدد کرے گا، نصر عزیز، اللہ آپ کی ایسی مدد کرے گا کہ جس کے بعد پھر کوئی بھی دوبارہ آپ کے اوپر غالب نہیں آ سکے گا۔ اور ہوا بھی اسی طرح، فتح مکہ کے بعد اسلام اتنی تیزی کے ساتھ پھیلا، بلکہ صلح حدیبیہ کے بعد اسلام عرب کے اندر اتنی تیزی سے پھیلا کہ اتنے پہلے پورے زمانہ میں جتنے لوگ مسلمان نہیں ہوئے، صلح حدیبیہ کے بعد اور فتح مکہ کے درمیان اس سے زیادہ لوگ مسلمان ہو گئے، قبیلے کے قبیلے۔ بلکہ اس کو کہا جاتا ہے، اس سال کو کہتے ہیں عام الوفود، لوگوں کے وفد، پورے کے پورے قبیلے، پورے کے پورے علاقے کے لوگ آیا کرتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس،
اور آ کر اسلام قبول کیا کرتے تھے۔ یہ ہے وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا کہ ایک سے جو کہانی شروع ہوئی تھی، ایک سے اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ کی حیات طیبہ میں آپ کو دکھایا کہ آپ ایک سے جو ابتدا کرنے والے تھے، جب آپ دنیا سے جا رہے ہیں تو آپ کے جانثاروں کی تعداد 1,00,000 سے بھی زیادہ تک ہو چکی تھی۔ اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ آتے گئے، کارواں بنتا گیا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔